قرآن مجید کی ان آیات سورہ آل عمران کا جو پچھلا رکوع ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر غزوہ احد کا معاملہ جو ہے آیا تھا، اور اسی چیز کو جو ہے وہ اب آگے کنٹینیو کیا جائے گا۔ کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آئے گی، یہ بات ہے۔ اس سے قبل میں آغاز کروں، ہم نے یہ بات ڈسکس پہلے ہی کر لی تھی، کیونکہ کچھ نئے لوگوں کا بھی اضافہ ہوا ہے، تو میں یہ بات جو ہے وہ دوبارہ عرض کر دوں کہ سورۃ البقرہ کے اندر مین موضوع ہے وہ یہود سے خطاب ہوا ہے۔ اس کے بعد آل عمران، سورہ آل عمران کے اندر نصرانیوں کا ذکر ہے، اس کے اندر یہود کا ذکر آیا، اور یہاں پر نصرانیوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور پھر پوری جو ہے وہ پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ابتدائی آیات آ رہی ہیں اس کے اندر سود کا معاملہ کچھ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، لا نہیں، تأکلو کھایا کرو، الربا سود۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، نہیں کھایا کرو اے اہل ایمان، سود مت کھایا کرو۔ کون سا سود؟ اضعافا مضاعفتا، کہ جو دوگنا چوگنا بڑھتا ہوا سود ہے، سود مرکب، یعنی جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تاکلوا الربا۔ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم جب یہ دورہ ترجمہ قرآن یہ جو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہم صرف برائے سن نہیں رہے ہوں، بلکہ ہم سیکھ رہے ہوں ساتھ ساتھ، اور ایک ایک آیت کو ہم اتنا غور کر لیں کہ جب ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی جائے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ یہ مطلب کیا تھا۔ اور صاحب واضح کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا نہیں، تأکلوا الربا کھایا کرو سود، اضعافا مضاعفتا جو ہے دوگنا چوگنا بڑھتا ہوا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ الفاظ پر غور کیجئے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو میں نے غور کیوں کروایا وہ بھی کچھ دیر میں واضح ہو جائے گا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دوبارہ آ رہا ہے، واتقوا النار التی، پیچھے کیا آیا تھا؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب آ رہا ہے واتقوا النار التی، تو گویا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نار کا تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ واتقوا النار، نار سے بچو، اس آگ سے بچو۔ گویا کہ واتقوا کا مطلب ہم نے یہ نکالا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا؟ واتقوا النار التی، اور اس آگ سے بچو، اور وہاں آیا تھا واتقوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جن احکام کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو تو کرو ہی، لیکن گناہوں سے بچو۔ بہرحال واتقوا النار التی، اور اس آگ سے بچو، اعدت للکافرین، کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور مسابقت اختیار کرو۔ مسابقت سے مراد ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اس چیز کے اندر مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور کس کے لیے؟ وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع و عریض ہے، عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے جتنا اس کا پھیلاؤ ہے۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، کہ مسابقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کس چیز میں؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ الذین ینفقون، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، ینفقون انفاق سے نکلا ہے، انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، گویا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طریقے سے آیا ہے کہ یہ وہ قرض ہے کہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ بہرحال تو الذین، وہ لوگ،
युनफिकूना कि जो इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, फिर सर्राई वद्दर्रा, कुशादगी में भी और तंगी में भी, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, और वो कौन लोग हैं कि जो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों की खताओं से दरगुजर करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो ये वही एहसान करने वाले हैं, ये वही मुहसिनीन हैं कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, और जिनका हाल ये है कि अगर उनमें से कोई फेल ऐसा हो जाए, फाहिशतन, कि जो बेहयाई हो, बेहयाई का हो, औ ज़लमू अनफुसहुम, और वो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और फौरन उन्हें अल्लाह याद आता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, और जिनका ये हाल है कि अगर उनसे कभी कोई बेहयाई का इर्तिकाब हो जाए या वो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे, तो फौरन वो अल्लाह को याद करते हैं। फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, बस वो उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 17 में इस हवाले से खुसूसी बशारत का जिक्र है कि मुसलमान शख्स से अगर कोई खता हो जाए तो और वो फौरन तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर वाजिब ठहरा लिया है कि वो उसकी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है जो माफ कर सके गुनाहों को सिवाय अल्लाह के। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो अपने इस गलत फेल पर जानते बूझते असरार नहीं करते। यानी ऐसा नहीं है कि वो गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं कि मौत आने पर जो है वो तौबा कर लेंगे, तो उस वक्त की तौबा तो तौबा नहीं है। बल्कि तौबा ये है कि एक मुसलमान से अगर जज्बात की रूह में बहकर कोई भूल चूक में कोई गुनाह या सरजद हो जाए, तो वो होश आने पर फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाए, अज़्म मुसम्मम करे, अपनी पस्ती का इजहार करे कि या अल्लाह मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, और पूरी पशेमानी के साथ अपने समीम कल्ब के साथ अल्लाह की जनाब में तौबा करे। और तो ये वो तौबा है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 17 में फरमाया कि ऐसी तौबा अल्लाह ताला को पर वाजिब हो जाती है कि अल्लाह ताला उसका तौबा कबूल करे। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, ये हैं वो लोग कि जिनका बदला है उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत। सबसे पहला वादा क्या है कि ये वो लोग हैं कि जिनका बदला मग़फ़िरत है, और क्या है, व जन्नातुन तजरी, और वो बागात हैं, वो जन्नत हैं, मिन तहतिहल अनहारू, कि जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, खालिदीन फीहा, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, और क्या ही अच्छा बदला है अच्छे अमाल करने वालों का। कद खलत मिन कब्लिकुम सुनन, तुमसे पहले भी बहुत से हालात और वाक़यात गुजर चुके हैं। फसीरू फिल अर्दी, तो घूमो और फिरो जमीन में। फंजुरू कैफा काना आकिबतुल मुकज्जिमीन, और देखो कि कैसा अंजाम हुआ है जुटलाने वालों का। यहाँ पर उसका तस्करा किया जा रहा है कि जब कुरैश का जो तजारती काफिला हुआ करता था, तो वो उन बस्तियों से गुजरा करता था कि जहाँ पे कौम समूद की बस्तियां भी हुआ करती थी और कौम लूत भी हुआ करते थे, जिनके ऊपर अजाब आया था। तो उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम भी इनको देखो और इबरत हासिल करो कि तुमसे पहले कौन कौन सी कौमें गुजर चुकी हैं, उन्होंने क्या क्या अमाल किए और उन अमाल के बदले में उन्हें क्या मिला। हाजा बयान लिन्नास, अब यहाँ से जो आयात हैं वो जरा इंपॉर्टेंट आयात जो है वो आगाज हो रहा है, और जरा समझने वाली आयात हैं। हाजा बयान लिन्नास, तो ये बयान है, लिन्नास, लोगों के लिए ये बयान है। हाजा ये बयान, वजाहत कह लें इसको, आप बयान कह लें, लिन्नासी लोगों के लिए, व हुदा हिदायत है, व मौइज़ा और नसीहत है, किन के लिए, लिलमुत्तकीन मुत्तकीन के लिए। वला तहीनु, और ना कमजोर पड़ो, वला तहज़नु, और ना गम खाओ, और ये इंपॉर्टेंट आयत आई, व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, और अगर तुम मोमिन होगे तो ही तुम सरबुलंद रहोगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कमजोर मत पड़ो, तुम गम ना खाओ, अगर तुम मोमिन होगे तो तुम सरबुलंद रहोगे। आज हम अपने हालात और वाकयात को देख लीजिए। आज हम सरबुलंद हैं
یا ہم ذلیل و رسوا ہیں. آج مسلمان بحیثیت عمومی، بحیثیت مجموعی، بحیثیت اجتماعی، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی، بحیثیت اجتماعی اہل ایمان مسلمان آج پستی کا شکار ہیں یا سربلند ہیں. بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب آپ تو دیکھیں گے کہ جی مسلمان تو پستی اور ضلالت کا شکار ہیں، تو کیا کہیں گے کہ قرآن جھوٹا ہے؟ معاذ اللہ، قرآن جھوٹا نہیں ہے، ہمارے اندر سے وہ ایمان ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو ہی تم سربلند ہوگے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا فرما دے کہ جو ایمان مطلوب ہے. اچھا، اس کا ذکر کرنے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے پچھلی آیات کے ساتھ کہ جو غزوہ احد کا معاملہ تھا، اس غزوہ احد کے معاملے کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے. وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی دھچکا لگا ہے، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے، چرکا کا لفظ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا ہے، کوئی دھچکا لگا ہے، تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا لگا تھا، ایسا ہی دھچکا لگا تھا اس سے پہلے. گویا کہ اب یہاں پر غزوہ احد کا معاملہ آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے اندر 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، جن میں جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ انصار کا تو کوئی گھرانہ ہی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر کوئی فرد شہید نہ ہوا. اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مدینہ واپس پہنچے تھے غزوہ احد کے بعد، تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا. اس وقت تک جو ہے یہ جو بین کیا جاتا ہے اور جو دھاڑا جاتا ہے میت کے اوپر، اس کی ممانعت نہیں آئی تھی. تو ہر گھر سے جو ہے وہ رونے کی، چیخنے کی آوازیں جو ہے وہ آ رہی تھیں. تو روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے اس وقت کہ لیکن حمزہ لأبواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں. ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مہاجر تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو کوئی نہیں تھا ان کا رشتہ دار یہاں پر کہ جو ان پہ اس کو جو ہے وہ رونے والا ہوتا. تو جب یہ سنا انصار نے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو جا کے کہا کہ آپ جائیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جائیے اور ان سے اظہار تعزیت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اب یہ دھچکا لگا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو بھی غزوہ بدر میں لگ چکا ہے. غزوہ بدر کے اندر آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکی تھی، اور اس کے اندر جو حال مسلمانوں نے کیا تھا کہ 313 کے لشکر نے جو 1000 کے لشکر کا حال کیا تھا، اور ان کے بڑے بڑے ابو جہل جیسے آدمی کو بھی جو ہے وہ جہنم واصل کیا تھا. تو وہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اب کوئی دھچکا لگا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس سے جو پچھلی آیات کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ھذا بیان للناس، کہ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے. ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم پریشان مت ہو، کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہوگے تو سربلند رہو گے. اور اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دھچکا لگا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دشمن کو بھی اس سے پہلے ایک دھچکا لگ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن ہے کہ جن میں ہم لوگوں کو نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، الٹ پھیر کہتے ہیں، الٹ پھیر کرتے ہیں. یہ دو دن ہیں کہ جن میں ہم لوگوں کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں کہ جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کن لوگوں کہ کون لوگ ہیں جو حقیقتاً مومن ہیں. یہ جو غزوہ احد کے اندر اتنے سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور جو ایک دھچکا لگا ہے مسلمانوں کو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں الٹ پھیر کرتے ہیں لوگوں کے اندر. اور یہ ابھی آگے واقعہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چھان بین کی مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے لشکر کے اندر. اور وہ اس لیے کرتے ہیں، ہم کس لیے کرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون لوگ ہیں جو حقیقتاً مومن ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے. اس لیے ہوتا ہے یہ سب کچھ
کہ جتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے ظاہری میں تو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ تم لوگوں میں جان لیں کہ حقیقتاً مومن کون ہے، اور تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرتے۔ واللہ، اور بے شک اللہ، لا یحب الظالمین، ظالموں سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اور ان کو پسند کیا ہے یا ان سے محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کہا اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ کس لیے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہ وہ تمہیں جاننا چاہتا ہے کہ تم کون ہے تم میں سے حقیقتاً مومن، اور تاکہ تم لوگوں میں سے کچھ کو مقام شہادت بھی عطا کر دے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اہل ایمان کو پاک صاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ اس موقع کے اوپر دراصل مسلمانوں میں سے خاص طور پر ان لوگوں کی آزمائش مطلوب تھی جو ابھی تازہ تازہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے یا ایمان لائے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہی صفوں کے اندر عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ کہ جب غزوہ احد کا اعلان ہوا ہے، اور ہم پچھلے آیات میں پڑھ کے آئے ہیں، غزوہ احد کا اعلان ہوا ادھر، اور ادھر لشکر چلے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ لے کر اور پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ اہل ایمان کے اس لشکر کو بالکل پاک صاف کر دے کن لوگوں سے، کہ جن لوگوں کے دلوں میں انفاق شامل تھا، جن لوگوں کے دلوں میں معاف کیجیے گا انفاق کا لفظ نہیں، نفاق شامل تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی تو تمہارے لیے اس راستے میں کڑی کڑی منزلیں آنے والی ہیں، یہ تو ابتدا تھی۔ فقد رأیتموہ، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہاں پر روئے سکون ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو نئے نئے ایمان لائے تھے، اور ان میں سے خاص طور پر نوجوان، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب غزوہ احد کا معاملہ ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ آگے نہ جایا جائے اور پیچھے رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن چونکہ جو نوجوان صحابہ تھے، جو نوجوان تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کھلے میدان میں جا کر دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبات کا پاس رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ان کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو تم نے جوش قتال میں اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اور تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آگے بڑھ کے کریں گے، لیکن اب جو تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ موت ہے کہ جسے انسان اتنی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اب ہم احادیث کے سیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مختصر سا رکوع ہے، ہمارے پاس ٹوٹل 40 منٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وقت بچ گیا تو احسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلے رکوع کو جو ہے وہ 4 آیات اس رکوع کے اندر موجود ہیں صرف، تو وہ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم احادیث کا سیشن جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے احسن بھائی آپ حدیث مبارکہ پیش کر دیجیے۔ میں آج ایک مختصر سی حدیث پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور چاہو تو ضائع کر لو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انسان کی والدہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اسی طرح سے والد کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو۔ یعنی اپنے والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کر کے چاہو تو تم جنت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا سکتے ہو، اور اگر چاہو تو اس کو ضائع کر کے تم جنت میں جانے کے ذریعے کو بھی ضائع کر سکتے ہو۔ یہ میری طرف سے آج کی حدیث تھی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ صاحب بھائی آپ حدیث پیش کیجیے۔
جزاک اللہ عمر، شکریہ سب سے پہلے آپ نے سیشن میں مجھے دعوت دی آنے کی، اور اللہ آپ لوگوں کو اور توفیق دے۔ تو آج میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحابہ سے بیان کر رہے تھے اپنی گفتگو میں مصروف عمل، انہوں نے یعنی کوئی اس وقت جواب نہیں دیا۔ تو بعض لوگ جو مجلس میں موجود تھے وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہے لیکن شاید اس کا جواب دینا پسند نہیں کیا، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تو جب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ تو ظاہراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس دیہاتی کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب امانت یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کرے۔ دیہاتی نے سوال دوبارہ کیا کہ ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار یعنی حکومت سنبھالنے کی ذمہ داری نالائق لوگوں کو سونپ دی جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کرے۔ تو اس حدیث میں بظاہراً آج ہی کے زمانے کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ آج کل جس طرح کی حکومتیں اور جس طرح کے لوگ ہم مسلمانوں پر جو ہیں مسلط جو ذمہ داریاں ہیں وہ احسن طریقے سے نہیں نبھائی جا رہی، تو بظاہراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 59، اور آج کے لیے میری طرف سے حدیث ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہترین حدیث ہو گئی۔ میں نے اسٹارٹنگ کے اندر ہی جب میں عربی ریسائٹ کر رہا تھا جبھی میں نے حدیث مبارکہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ پڑھے تھے، جن کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور عام طور پر جو خطاب جمعہ ہوا کرتے ہیں ان کے اندر بھی اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب اس کا معنی و مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے برے کام وہ ہیں کہ جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں، اور ایسا ہر کام بدعت ہے، اور بدعت گمراہی و ضلالت ہے۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں جہاں پر اس آیت کو اس حدیث کو مینشن کیا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک واقعے کو بھی بیان کیا ہے، جو کہ واقعہ کچھ اس طریقے واقعہ نہیں ہے لیکن ایک اسے ہم کہہ لیں گے ایک جشن کا معاملہ تھا کہ جب 1968 میں حضرت صدر ایوب خان صاحب کے دور اقتدار کے 10 برس مکمل ہوئے، تو اس خوشی میں پورے ملک میں سرکاری سطح کے اوپر مختلف عنوانات کے تحت جو ہے وہ جشن منائے گئے تھے، اور ان مختلف جشن کے اندر ایک جشن انہوں نے اضافہ کر لیا تھا جشن نزول قرآن کے معاملے کا۔ تو وہ بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی تھی کہ مختلف ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دراصل بدعت نکل آتی ہے، وہ گمراہی نکل آتی ہے، اور بانی تنظیم اسلامی تو اتنا فرماتے ہیں کہ وہ شرک نکل آتا ہے کئی دفعہ۔ تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اس کی چھان بین تحقیق کر لینی چاہیے، اور خود سے عالم فاضل پڑھنے سے بہتر ہے کہ علماء کی رائے لے لی جائے۔ جو ہاں اب وہ آپ کی اپنی رائے ہے کہ آپ کون سے علماء کی رائے لینا چاہتے ہیں، مختلف مسالک کے علماء کی رائے لینا چاہتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن سے ثابت ہے، جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، صرف وہ ہے اصل اسلام۔ نہ آپ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی ہدایت آنے والی ہے۔ الہدا آ چکا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہدی للمتقین، یہ ہے وہ ہدایت جو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس قرآن مجید سے ہی جو ہے وہ
عبرت حاصل کرنی ہے اور اسی سے ہمیں اپنے آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے. جیسے کہا بھائی نے جو حدیث سنائی حکمرانوں کے معاملے میں، تو شیخ الہند حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جو بانی تنظیم اسلامی کی کتاب ہے، اسی کتاب کے اندر انہوں نے یہ چیز مینشن کی ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو تھے کہ جن کو جزیرہ مالٹا کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا تھا، تو وہ جہاں وہاں پہ قید رہے تو انہوں نے بڑا غور و فکر کیا کہ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں اتنے خراب ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو انہوں نے 2 وجوہات پیش کی. پہلی وجہ قرآن مجید سے مسلمانوں کی دوری، اور دوسری وجہ فرقوں میں بڑھ جانا ہے. اور آج ہم قرآن مجید سے بھی دور ہیں، اور شاید اس زمانے میں تو اتنا نہیں ہوگا جتنا آج ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. اور فرقوں میں اور مسالک میں جو ہے وہ فرق ہوا کرتا ہے. مسالک جو ہیں وہ کچھ الگ چیز ہیں اور فرقے الگ چیز ہے. بانی تنظیم اسلامی کا پورا مکمل لیکچر اس پر موجود ہے. بہرحال تو اس بات اس طرف نکل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن مجید سے ہدایت لینے، ہدایت پر عمل کرنے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، بالکل 9 منٹ ہی رہ گئے، تو ہم اگلا رکوع انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. کہا سنا معاف. اور کوشش یہی تھی کہ قرآن مجید کا جو خلاصہ تھا، جو بہترین طریقے سے اس کا مفہوم جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے، اور اسی میں سے میں نے یہ سب جو ہے وہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم.